السلام علیکم عزیز دوستو، کتاب کے حوالے سے یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ہم اس کے جو آخری جو اس کو پڑھا ہوا ہے اس تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف اس بات پہ غور کریں کہ ایک کتاب کی اشاعت کے دوران میں آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن عمومی رویہ یہی ہے کہ ہم مسودہ اٹھا کر ناشر کو دے آتے ہیں، اور جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کتاب اٹھا کر لے آ جاتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کتاب کی قبولیت اور مقبولیت کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جب آپ کی کتاب اساتذہ کے پاس جاتی ہے تو وہ جن پہلوؤں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں وہ ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنے سے پہلے اس زاویے سے کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کتاب چھاپنے والا ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے اور اس کو ان معاملات کا کتنا علم ہے۔ اسی سلسلے کے کا ایک جز جو ہے وہ انتصاب بھی ہے۔ اب انتصاب جو ہے وہ اگر آپ نہیں جانتے کہ انتصاب کس کو کہتے ہیں تو وہ سن لیجئے کہ ہر ادیب جو ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو ایک روایت ہے اس میں ہر ادیب اپنی کتاب کو کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ منسوب کرتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ، کوئی اپنے باپ کے ساتھ، کوئی دوست کے ساتھ، کوئی استاد کے ساتھ اپنی کتاب منسوب کر دیتا ہے۔ تقریباً 100 میں سے 99 کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انتصاب ہوتا ہے، اور جب آپ ناشر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے کوئی 5-7 صفحے بتا دیتا ہے کہ یہ پہلے 5 صفحے جو ہیں یہ ہر کتاب کا حصہ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کی فہرست بنے گی، اس کے بعد آپ کا یہ جو کتاب ہے اس کے بعد اس کا مواد اس میں درج کیا جائے گا۔ تو گویا یہ انتصاب اس کا ایک لازمی جز ہے، لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں اس معاملے میں جو کوتاہی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک نام لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ ایک کتاب اپنی میری اس کا نام، اس کا انتصاب جو ہے نظر صابری کے نام، کوئی اور کتاب اگر کوئی شائع کرے تو ڈاکٹر عزیز شاعر کے نام، کوئی اور آدمی اپنی کتاب اگر شائع کرے تو مولانا سمیع الحق کے نام۔ اب دیکھیے کہ ہم اتنی رعایت دے سکتے ہیں ادیب کو کہ اگر اپنے بھائی کا نام لکھتا ہے، میرے بڑے بھائی کے نام، میرے چھوٹے بھائی کے نام، میرے مرحوم بھائی کے نام، میرے والد کے نام، میری والدہ کے نام، تو یہ واضح اشارے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اس ادیب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم ایسے نام لکھتے ہیں، جیسے میں نے بھی 2-3 نام لیے، نظر صابری، عبدالعزیز شاعر، غلام جیلانی برق۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو معروف ہیں، لیکن ہر آدمی تو ان کو نہیں جانتا۔ میں نے ان معروف آدمیوں کے بارے میں کا ذکر کیا ہے۔ بعض اوقات ہم غیر معروف آدمی کا ذکر کر دیتے ہیں، اس کا نام کتاب جو ہے اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ اس میں کمی کیا ہے کہ ہم صرف نام لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی کہا کہ نظر صابری کے نام، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب میں نظر صابری کے نام لکھوں تو یہ جو نظر صابری ہیں ان کے بارے میں اس کے نیچے 2-4 لائنوں میں لکھوں کہ یہ جو نظر صابری ہیں کون ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں یہ روایت چل نہیں رہی، لیکن میں اس کمی کو محسوس کرتا ہوں
کہ اب جب کتاب میں انتصاب دیکھتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں یہ اتنی اہم کتاب ہے، یہ جس آدمی کے نام منسوب کی گئی ہے، انتصاب جس کے نام پر ہے، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. تو میرے پاس جو تذکرے پڑے میں وہاں دیکھتا ہوں، میرے پاس جو ڈائریکٹریز پڑی ہیں میں وہ دیکھتا ہوں، مجھے وہ نام دکھائی نہیں دیتا. تو دل میں ایک خلش پیدا ہوتی ہے، ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اتنی قیمتی اور اتنی اچھی کتاب جس آدمی کی، جس شخصیت کے نام کی گئی ہے، اس کا ادیب سے کیا رشتہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم انتصاب اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس شخصیت کو اپنی کتاب کے ذریعے زندہ و جاوید کرنا چاہتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اور کرنا ایسا چاہیے کہ ہم جس کے نام پر کتاب انتصاب کر رہے ہیں، جس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، اس کے قوائف اس طریقے سے دیے جائیں، اس کا نام، اس کا علاقہ، اس کی تاریخی پیدائش، اس کے والد کا نام، وہ اس کی مطبوعات، یا اگر اس کو آپ کسی کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی خوبی آپ نے دیکھی ہے کہ آپ یہ کتاب اپنے ساری زندگی کا سرمایہ اس آدمی کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے اس وقت جب آپ اپنی کتاب کسی کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. بہت شکریہ.